ہمارے چینل سے وابستہ اکثر لوگ کسی نہ کسی طرح زراعت سے وابستہ ہیں، چاہے وہ چھوٹا فارمر ہے یا بڑا۔ زراعت سے وابستہ ہر شخص یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ بیج بونے سے پہلے زمین کو اگر اچھے طریقے سے تیار کیا جائے گا، یعنی زمین کی جو ضروریات ہیں، چاہے فرٹیلائزر ہے یا آرگینک میٹر ہے، پورا کیا جائے گا تو بیج ہم بوئیں گے، اس کا اگاؤ جرمینیشن اچھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیج کی بوائی کے وقت موسم کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تاکہ کامیابی سے بیج کا اگاؤ ممکن ہو اور اچھی فصل حاصل کی جا سکے۔ اسی طرح ہمارے گائے یا بھینس، ہمارے فارمر کو چاہیے، وہ چھوٹا فارمر ہے چاہے وہ بڑا فارمر ہے، اپنی گائے اور بھینس اور بکری اور بھیڑ کا خیال رکھے۔ جانور کو حاملہ کروانے سے پہلے اس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اس میں خوراک کا بہت اہم عمل دخل ہے۔ جانوروں کو حاملہ کروانے کے لیے ہمیشہ اچھے موسم کا انتخاب کریں۔ کسی بھی موسم کی شدت میں مت بہت دنوں کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی اچھے ٹیکنیشین یا ڈاکٹر جو مصنوعی تخم ریزی کرتا ہو، اس کو اپنا جانور چیک کروا لیں، کہیں اس کے اندر کسی قسم کا انفیکشن تو موجود نہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلوبہ ڈاکٹر سے مشورے کے بعد جانور کے لیے جو ضروری ہو ریپروڈکشن میں کوشش کریں۔ بریڈنگ سے پہلے اپنے جانوروں کو وٹامن ای اور اس طرح کے دوسرے انجیکشن لگوا لیں۔ اس کے بعد بریڈنگ شروع کی جائے اور جانور کے رہنے کی جگہ مناسب ماحول ہونا چاہیے۔ اگر گرمی ہو تو اس کے لیے کھلا ماحول ہو، ہوا اور پنکھے کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اگر سردی ہو تو اس کے لیے بند کمرے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جانور کی خوراک میں اگر ٹاکسن زیادہ ہو تو بھی جانور کے حاملہ ہونے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے جانور کو روٹین سے ٹاکسن بائنڈر دیتے رہیں۔ اس کے بعد ہمیشہ اچھے سیمن کا انتخاب کریں اور ساتھ ساتھ اپنے علاقے سے اچھا ٹیکنیشین یا اچھا ڈاکٹر جو مصنوعی تخم ریزی کرتا ہو، اس کی خدمات حاصل کریں۔ کسان بھائیوں کے لیے جانور پالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ان کی فصل ابھی تیار نہ ہوئی ہو تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ اپنے جانور وغیرہ سیل کر کے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یہ وہ فصل ہے جس کو کسان جس وقت مرضی کاٹ سکتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے۔